تو مکمل طور پہ کھو چکی ہے. یہ اب 16-17 سیٹس والی پارٹی بن گئی ہے. ان کی تو کوشش یہی ہے کہ ہمیں فوج سے لڑایا جائے, لیکن ہم ان کے نہ ہماری یہ پالیسی رہی ہے, نہ یہ ہماری پالیسی ہے, اور نہ یہ ہماری پالیسی ہوگی کہ ہم کسی بھی ملک کے اہم ادارے کے ساتھ ہمارا کوئی لڑائی ہو, کیونکہ اس سے فائدہ, یہ سیاسی فائدہ ان اٹھانا چاہتے ہیں ہمیں سامنے کر کے, اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم فوج سے لڑائی چاہتے ہیں. یہ اپنے بینیفٹ کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ بہت ہی میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اب کوئی سیاسی بیانیہ رہا نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی وہ ہے عوام کی حمایت ہے. یہ ایک اب بہت ہی ایک سکڑتی ہوئی پارٹی ہے جس کے اندرونی اختلافات ہیں اتنے ہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف یہ جس طرح سے وہ آئے تھے, چوتھی بار وزیر اعظم کا ہم نے سنا تھا, وہ پتہ نہیں کیا ہوا جس میں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی وہ کر دیا. تو یہ جو ہے نا, یہ اس قسم کے جال میں ہم نہیں پھنسیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ ایک پرامن قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سیاسی جدوجہد ہے. اور مذاکرات کے حوالے سے بھی اپنے آئین کے اندر ہونے چاہیے. بالکل, مذاکرات کا بھی یہی ہے کہ جو بھی ہوں گے وہ ہمارے وہ عمران خان صاحب کی جو یہ پرنسپل پوزیشن ہے کہ وہ اپنے اصولی موقف سے ہٹیں گے نہیں, اور جو بھی ہوگا وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگا. بتائیے گا کہ آپ نے بھی کل بات کی ہے مشروط مذاکرات, اس کو ذرا تفصیل سے بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے, آپ کا یہ بیان کیا ہے, کیسے مذاکرات ہونے چاہیے؟ دیکھیں, چونکہ یہ ایک اس وقت ایک سیاسی عدم استحکام پورے ملک کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے, تو اگر یہ باتیں تو مذاکرات ہی سے ہوتی ہیں, اور مذاکرات ہونے سے کیا ہوگا کہ اس سے پہلے, مذاکرات ہونے سے پہلے آپ مذاکرات کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو طے کریں. مذاکرات یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ اٹھ کے یا ایک دن فیصلے میں اٹھ کے تو آپ نے کر لیے. مذاکرات کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ پیرامیٹرز ہم نے طے کرنے ہیں کہ کس طریقے سے اور کس ماحول میں یہ مذاکرات ہوں گے, تو اس کے بعد چیزیں آسان ہو جائیں گی اور مذاکرات کے لیے راہ بھی ہموار ہو جائے گی, اور اس کا کوئی مثبت نتیجہ بھی نکلے گا. لیکن ہوا میں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, کیسے ہوں گے, کیسے نہیں ہوں گے, یہ طے کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کن بیسس پہ اور کن حالات میں یہ مذاکرات ہوں گے. مذاکرات ہر ایک, دیکھیں جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور دیکھیں اس میں ہم اشارتاً کنایتاً ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ایک ریالٹی ہے. جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ریالٹی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. تو جو بھی اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں کہ یہ سارے مل کے طے کریں کہ جی ہم نے کن بنیادوں پہ یہ مذاکرات کرنے ہیں, اور اس میں جو سب سے مذاکرات میں جو سب سے جو بہتر طریقہ وہ تو یہی ہے کہ جس سے آپ مذاکرات ہوں اس کے ساتھ اس کو ایک ماحول میسر ہو, ٹھیک ہے, جس میں کہ ان کو ایکسیس ہو مشاورت کے لیے. ساری چیزوں کا طے ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے کولیگ ہیں عرفان صدیقی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں, مولانا کے ساتھ بھی ملا رہے ہیں, باقی محمود اچھزئی کے ساتھ بھی. تو آپ عرفان صدیقی صاحب کو مخاطب کر کے کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, عرفان صدیقی صاحب کی تقریر میں نے کل سنی تھی. دیکھیں, ہم چاہتے یہی ہیں کہ دیکھیں عرفان صدیقی صاحب کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آیا وہ اپنی پارٹی کی طرف سے کر رہے ہیں, نواز شریف کی طرف سے کر رہے ہیں, شہباز شریف کی طرف سے کر رہے ہیں, حکومت کی طرف کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں, کس اس میں وہ بات کر رہے ہیں. اگر ان کو میں سنجیدگی ہے تو یہ ٹی وی کے بیانات اور ایک تقریر میں بیانات جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے, لیکن اس کو سنجیدہ لیول پہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ انگیج کرتے ہیں ایک خاص طریقے سے. The best prayer to attract wealth begins when you understand that the strongest energy in the